بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بن گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ہیلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت اور سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن ہفتہ کے دن شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کر جمعے تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات کے امن کے لیے رکھو۔ تو یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ تو وہ اتوار سے لے کر جمعہ تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتی، اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ شیطان کا ورگلانا جو تھا وہ ان پہ حاوی ہونے لگا تھا۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا کہ کیوں تم مچھلی جو ہفتے کو پکڑتے نہیں ہو؟ میری ایک ترکیب ہے، اس پر عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ پس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کے ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا کہ مچھلی پھنسے، اور شیطان نے کہا کہ تم مچھلی کو اتوار کے دن نکالنا، یوں ہفتے کے ناغے سے محروم نہیں رہو گے اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ اس کی بتائی ہوئی ترکیب پہ ہفتے کے دن مچھلی کو شکار کیا، وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے جھومنے لگتا۔ اس نے دوسرے لوگوں کو بھی یہ ترکیب بتائی، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ نے تو اس سمندر میں نالیاں بنا کے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے تاکہ تالاب میں مچھلیاں پھنس جائیں اور ہم اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کے ان کو پکا کے کھائیں۔ اس بستی میں کچھ اللہ کے خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے کہ اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے، تو تم جال کیوں پھینکتے ہو یا چھوٹے تالاب کیوں بناتے ہو؟ ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ اس بستی میں 3 گروپ بن گئے۔ ایک گروپ میں تقریباً 70,000 کے لگ بھگ بندے تھے جو نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے تھے۔ دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی سے چپ رہتے اور کچھ نہ کہتے۔ تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو یوں نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرح ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرمانبردار ہیں وہ اس طرح رہیں گے۔ وہ سارے لوگ بار بار ان سے کہتے رہے کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ورنہ تم لوگوں کا حال بھی پہلے جیسی قوموں کا ہوگا۔ تو وہ نہ مانے۔ اس طرح وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تک بنتی تھی، وہ یہ سب جو ہے ایک طرف ہو گئے۔ جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرمانبردار بندے دیوار کے اس طرف تھے اور دوسرے وہ جو نافرمان بندے دیوار کے اس طرف۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے اور مذاق اڑاتے رہے، اور وہ اللہ کے خاص بندے دیوار کے اس طرف اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ پس جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک انسان اٹھے، انہوں نے دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز کو نہ سنا۔ جیسے ہی دیوار کے اس طرف چڑھ کر دیکھنے لگے تو سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے، اور بندروں کی حرکت جو تھی وہ سر انجام دے رہے تھے۔ وہ لوگ جو دیوار سے ان بندروں کو دیکھنے لگے تو انہوں نے دیکھا اس قوم کی حالت، تو وہ توبہ اور استغفار کرنے لگے۔
وہ ان کے رشتہ دار تھے۔ انہوں نے ان کو کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیخ کر رونے لگے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ وہ 12,000 جو لوگ بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں رہے تھے اور وہ 3 دن بعد اس عذاب میں آ کر مر گئے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔